آسما بہت شکریہ. انفیکٹ جس انداز میں اس سارے پروسیس کو شروع کیا گیا ہے گویا کہ وہ اپنی تئیں ایک بڑا مشکوک لگ رہا ہے. گویا کہ اس ملک کے اندر پہلی بار کوئی اتنی بڑی آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک میرے خیال میں جو مستند مسودہ ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. گویا کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے ہفتے کے دن اور اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے اس دن اجلاس بلائے، رات 12 بجے تک پارلیمان کا اجلاس چلتا رہا. تو گویا کہ جب یہ صورتحال ہو کہ لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کون سی ترامیم ہو رہی ہیں، کس غرض سے ہو رہی ہیں اور اس میں کیا کچھ شامل ہیں. JUFA کی آپ قیادت کو سن رہے ہیں مسلسل کہ آئین کے آرٹیکل 1 کو امینڈ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ شامل ہے. سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کے حوالے سے بھی ایک طرح سے راہ ہموار کی جا رہی ہے. تو میرا خیال میں اب جب چیزوں کو اندھیرے میں رکھیں گے، سیاسی جماعتیں کہ جو بہت بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں، اس ملک کے عوام کی منتخب جماعتیں ہیں، وہ پارلیمان ان کی نمائندگی کرتی ہیں، اگر ان کو بھی معلوم نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم ہمیں پارلیمان میں بھی نظر آ رہی ہے اور وہی تقسیم پھر آگے چل کے ہمیں اپنی عدلیہ میں بھی نظر آ رہی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ سارے معاملے کو بڑی تحمل بردباری کے ساتھ اور تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں اس ملک کے جو 25 کروڑ عوام ہے وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ماضی میں آسما ہم نے دیکھا ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی ہے گویا کہ اس ملک کے گلی کوچوں میں وہ چیزیں ڈسکس ڈیبیٹ ہوئی ہیں، ہر کسی کا اس پہ انپٹ لیا گیا ہے تاکہ جب کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا جانا ہو تو پھر تمام لوگوں کی مرضی کو شامل کیا جائے اور جب تک یہ متفقہ طور پہ چیزیں طے نہیں ہو جاتی نہ کی جائیں. تو میرا خیال میں کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی بھی امینڈمنٹ ہو، وہ 1 ہو یا 10 ہو یا 50 ہوں، جب تک ان کو تمام کی تائید و حمایت حاصل نہ ہو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. بٹ حکومت بضد ہے. اب ان کی کیا مجبوریاں ہیں، میرے خیال میں وہ مولانا صاحب نے بتا دیا تھا کہ رات 2 بجے آئے تھے بلال بھٹو زرداری صاحب اور انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں تو ہم پیچھے تو نہیں ہٹ سکے، ہم بھی ترامیم کر کے ہی رہیں گے. تو یہ وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا مجبوریاں ان کی ہیں کہ وہ کیونکہ